السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ اپنا کام گھروں میں رہتے ہوئے بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ڈائری کی طرف چلتے ہیں۔ جی، ڈائری دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج دن ہے ہمارے پاس بدھ، تاریخ ہے آج 12 اگست 2020۔ تدریسی سلسلہ نمبر آپ کا چل رہا ہے 16۔ مضمون ہے آپ کا مطالعہ پاکستان، جماعت ہشتم۔ ڈائری آپ کی آج جائے گی کتاب صفحہ نمبر 12 تا 13، جس پہ آج ہم پڑھائی یاد کریں گے۔ اہم نکات اس پڑھائی کے کیا رہیں گے؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ انگریزوں نے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی تھی، اور اس کمپنی کا مقصد تھا مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کر دینا، معاشی طور پر پست کر دینا، جس کی وجہ سے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی بہت حد تک جو ہے وہ انگریزوں کی ایک سازش کامیاب ہو چکی۔ اس کی بہت زیادہ تفصیل جو ہے وہ ہم آج ریڈنگ میں پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنی ریڈنگ میں، کتاب صفحہ نمبر 12 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب صفحہ نمبر ہے آپ کا 12، جس پہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی، اکنامک ڈپریویشن آف مسلمز ان انڈیا۔ ڈپریویشن ہوتا ہے محرومی، اکنامک معاشی، ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی۔ کمپنی ہندوستان میں ایک ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریزوں کو ہوتا تھا۔ انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کی عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو نئے عہدوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس طرح مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے۔ یعنی وہ ہمیں ان لائنز میں کیا بتا رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کیسے ہوئی تھی معاشی محرومی؟ اس کا سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ 1600 میں قائم کی گئی انگریزوں کے تھرو، انگریزوں کے ذریعے یہ کمپنی قائم کی گئی۔ انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ مقصد یہی تھا کہ ہندوؤں کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کو معاشی طور پر بہت کمزور اور پست کر دینا، تاکہ ان کی حالت اتنی کمزور اور پست ہو جائے کہ وہ خود سٹیبل ہونے کے، یعنی خود اپنے آپ کو قائم رکھنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ اس کے بعد ہماری اگلی لائن ہے، انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا۔ یعنی ہندوؤں کو ترقی دے دی اور مسلمانوں کو پست کر دیا، پستی کی طرف دھکیل دیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی زمین چھین کر دوسری اقوام کو دے دی۔ یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا رہا۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا اور ان پر آئندہ کے لیے سرکاری ملازمت کا حصول مشکل بنا دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انہوں نے سرکاری ملازمتیں چھینی تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے بعد ان کے لیے سرکاری ملازمتیں حاصل کرنا اتنا مشکل کر دیا، ڈگریوں کا میرٹ حد سے زیادہ بڑھا دیا، تاکہ مسلمان اس فیلڈ میں آ ہی نہ سکے، ترقی کی طرف جا ہی نہ سکے۔ انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث مناسب زراعت نہ ہونے سے اجناس کی قلت ہو گئی۔ امن و امان کی خرابی مطلب تاجروں کا آپس میں سلوک نہ ہونا، کسانوں کی آپس میں جو ہے وہ مت بھیڑ ہونا، یہ سب زراعت پر بہت زیادہ تاثر پیدا کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اجناس کی قلت ہو گئی، یعنی کمی ہو گئی۔ اس کے بعد آ جائیں صفحہ نمبر 13 پہ۔ یہاں پہ ہے جی، ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع ناپید ہو گئے۔ زرعی اور صنعتی ذرائع سے مراد صنعت اور زراعت میں جتنے بھی ذریعے تھے
صنعت اور زراعت کے لیے، صنعت کی ترقی کے لیے یا زراعت کی ترقی کے لیے جتنے بھی ذریعے تھے ان میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ محصول ٹیکس دینے سے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی، جو خریداروں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ تھی۔ اس سے تجارت بہت متاثر ہوئی۔ اس طرح دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی بہت نقصان اٹھانے پڑے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول ٹیکس کی شرح بڑھ گئی۔ اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو سخت نقصان پہنچا، اور بیسیکلی ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد بھی یہی تھا۔ مسلمانوں کو زراعت، چونکہ وہ جانتے تھے کہ زراعت مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، اس لیے انہوں نے زراعت کو نقصان پہنچایا تاکہ مسلمان پست ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، معاشی حالت ان کی خراب ہو جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی امید ہے کہ آپ اپنا کام بخوبی سر انجام دیں گے۔ گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔